اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا انسانیت کو وحدت رب اور وحدت اب کا پیغام دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم انسانوں کو یہ بتاتی ہے کہ تم سب کا خالق ایک ہے، تم سب کا مالک ایک ہے، تم سب کا مدبر ایک ہے، لہذا عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 قیمتی سال صرف اور صرف اسی کے لیے وقف کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکلنے کے بعد جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بڑی مشکلات آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیلنجز فیس کیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فیس کیا، لیکن کبھی توحید کے سلسلے میں آپ نے مفاہمت اور کمپرومائز کے فارمولے کو کبھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ وحدت رب کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام دیا، وحدت اب کا، یعنی اے انسانوں تم کہنے کو شہزادے ہوگے، تم کہنے کو بڑی باپ کی اولاد ہوگے، تم کہنے کو اونچی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوگے، تم کہنے کو رئیس زادے ہوگے، لیکن تمہارے سامنے بہت سارے غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، ناتواں ہوں گے۔ تم سب اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا دو، ان سب کے باوجود تم سب اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا دو۔ تمہاری حقیقت یہ ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا حاکم کیا محکوم، کیا راعی کیا رعیت، کیا صحت مند کیا بیمار، کیا راعی کیا رعیت، تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کنبے جو دیکھنے کو کنبے نظر آتے ہیں یہ ایک کنبہ ہے، یہ قبیلے جو دیکھنے کو قبیلے نظر آتے ہیں یہ ایک قبیلہ ہے، یہ برادریاں جو دیکھنے کو برادریاں معلوم ہوتی ہے یہ ایک برادری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہو، سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آدم و حوا کی اولاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وحدت رب اور وحدت اب کے اسی پیغام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اس حدیث میں پیش کیا ہے جسے امام البانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو سن لو، اے لوگو سن لو، تم سب کا رب بھی ایک ہے اور تم سب کا اب بھی ایک ہے، یعنی اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا فضل لعربی ولا لعجم ولا لعجم على عرب ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر یہاں فضیلت ملتی ہے، اگر یہاں رتبہ مقام ملتا ہے تو اس کا معیار صرف اور صرف ایک ہے۔ آپ نے فرمایا الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر تم اللہ کی نظروں میں مقبول محترم ہو سکتے ہو۔ تم اپنی حسن و جمال سے اللہ کے ہاں مقبول محترم نہیں ہو سکتے ہو، تم اپنی خاندانی شرف سے اللہ کی نظروں میں مقبول محترم نہیں ہو سکتے ہو، تم اپنی دولت کے بنیاد پر اللہ کے ہاں مقبول محترم نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ کی نظروں میں مقبول محترم ہونا ہے، اگر مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا معیار آپ نے بتلایا الا بالتقوی۔ تقوی ہی وہ واحد ذریعہ ہے، وہ واحد راستہ ہے جس کی بنیاد پر تم اللہ کی نظروں میں مقبول و محترم ہو سکتے ہو۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم انسانوں کو ایک بنیادی پیغام دیتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم اور بنیادی پیغام یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر امن کے ساتھ جینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس دنیا کے اندر امن کے ساتھ جینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو۔ جان ہر انسان کی محترم ہے، عزت و آبرو ہر انسان کی عزیز ہے، ہر انسان کی محترم ہے۔ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر رہا تھا، اور راستے میں میرے ساتھ میرے دو ساتھی تھے، اور وہ دو ساتھی جو تھے وہ کافر تھے۔ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ جو دو کافر ساتھی تھے، چونکہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے، میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے جا رہا تھا، تو میں نے راستے میں موقع دیکھ کر اپنے ان دو ساتھیوں کا قتل کر دیا، ان دونوں کا قتل کر دیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان سے جو ڈھیر سارا مال مجھے ملا، ان کے پاس جو ڈھیر سارا مال تھا، اس کو لے کر میں پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں مغیرہ بن شعبہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیجیے یہ مال میرے جو کافر ساتھی تھے جو راستے میں میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، اور ان سے جو ڈھیر سارا مال نکلا آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، اس کو آپ لے لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مغیرہ، اما الاسلام فقط قبلنا، رہی بات تمہارے اسلام لانے کی تو یہ تمہارا اسلام لانا ہمیں منظور ہے، تمہارا اسلام لانا ہمیں منظور ہے، لیکن وہ اما المال، رہی بات مال کی تو اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فإنه مال غدر وخیانة، کیونکہ یہ مال دھوکے سے حاصل کیا گیا مال ہے، یہ مال خیانت کے ذریعے حاصل کیا گیا مال ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ ہے، تو یہ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ مال کافر کا جب صحیح اور محترم ہے تو اس کی جان بھی صحیح اور محترم ہے۔ اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کے اندر بھیجا گیا، جس سماج کے اندر بھیجا گیا، وہ سماج، وہ معاشرہ دنیا کی سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم تھی۔ جس قوم کے اندر آپ کو بھیجا گیا وہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ لڑاکو قوم مانی جاتی تھی۔ عرب قوم دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھیڑنے والی قوم تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں بس بہانا چاہیے ہوتا تھا، عرب قوم کو بس بہانا چاہیے ہوتا تھا لڑنے کے لیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دو ساتھی آپس میں جا رہے ہوتے، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور وہ اپنے سواری پر اپنے گھوڑے پر سوار ہے، اور راستے میں ایک ایسا راستہ آیا، ایک ایسا تنگ راستہ آیا کہ اس راستے سے صرف اور صرف ایک ہی سواری گزر سکتی ہے، ایک ہی گھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ کہتا کہ پہلے میں جاؤں گا، دوسرا کہتا کہ پہلے میں جاؤں گا، اور دونوں میں تو میں ہوتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ اس نے اپنے قبیلے کو پکارا، اس نے اپنے قبیلے کو پکارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دو افراد کی لڑائی، دو قوموں اور دو قبیلوں کی لڑائی کے درمیان بدل جاتی۔ لیکن دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑنے جھگڑنے کا مزاج رکھنے والی قوم کو اسلام کے جھنڈے تلے ایسے جمع کیا میرے بھائیوں کہ ان کا سماج، ان کا معاشرہ، ان کا قوم، ان کا ملک دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک، دنیا کا سب سے زیادہ پرامن معاشرہ، دنیا کا سب سے زیادہ پرامن شہر بن گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان لڑنے بھڑنے والی قوم کو، ان لڑتے قبیلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور وہ باہم شیر و فخر ہو گئے۔ اور اے نبی، اے پیغمبر، اگر آپ دنیا کے خزانے کو خرچ کر لیتے، دنیا کے خزانے کو بھی خرچ کر لیتے، اور اللہ کی تائید، نصرت، مدد آپ کو نہ پہنچتی، تو آپ ان کو اسلام کے جھنڈے تلے ایسے
حضرات ایک اور اہم پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمین پر، اس دنیا کے اندر، اس زمین پر جیتے ہوئے ہمیں دوسری قوموں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے قومیں ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس زمین پر جیتے ہوئے دوسری قوموں کا بھی لحاظ رکھا جائے، دوسرے مذاہب کا بھی پاس اور لحاظ رکھا جائے۔ من حیث القوم، قرآن میں سب سے زیادہ مذمت یہودیوں کی گئی ہے، یہودیوں کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم یہود سے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدینہ تمہارا شہر ہے، مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، اور مدینے میں ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں، مدینے کے اندر ہمیں بھی رہنا ہے، تمہیں بھی رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مدینے کا دشمن ہمارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب دو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جب معاہدہ کیا جائے تو اس معاہدے کی لحاظ کی جائے، اس معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں دیا ہے۔ صاحب ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع جو کہ مشرکین کے سفیر تھے، جو کہ کافر تھے، مشرکین کی طرف سے مکہ والوں کی جانب سے سفیر بن کر آئے تھے، پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کے حالات کو دیکھتے ہیں، اور دل متاثر ہو گیا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو رافع جو کہ کافروں کے نمائندے بن کر آئے ہیں، مشرکین کے سفیر بن کر آئے ہیں، مکہ والوں کی جانب سے سفیر بن کر آئے ہیں، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، دل متاثر ہوتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا، اب میں واپس مشرکین کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اب مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اب میں مکہ واپس نہیں جاؤں گا مشرکین کے پاس۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ابو رافع تمہیں جانا پڑے گا۔ نہیں ابو رافع، تمہیں جانا پڑے گا، تم جاؤ، سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، سفارت کی مہم جب تم چلے جاؤ گے، تمہاری سفارت کی مہم ختم ہو جائے گی، پھر واپس آنا، پھر ہم آپ کو رکھ لیں گے، پھر ہم آپ کو قبول کر لیں گے۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیونکہ آپ نے اس دور کے اصول اور قواعد کا لحاظ رکھا۔ اس دور میں یہ اصول تھا، یہ قانون تھا کہ کسی دوسرے قبیلے کے سفیر کو روکنا، اپنے پاس رکھنا اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ تو پیارے نبی نے اس دور کے اصول کا لحاظ رکھا، آپ نے اس دور کے اصول کی پاسداری کی، اور حضرت ابو رافع جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اب مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، میں مشرکین کے پاس، مکہ والوں کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ابو رافع جانا پڑے گا، جاؤ تم۔ اور ملک ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک نان مسلم میجورٹی کے درمیان ہم جیتے ہیں، ہمیں ایک مینورٹی کے حیثیت سے ان تمام تعلیمات پر مد نظر رکھنا، ان تمام تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک آخری پیغام، ایک آخری بنیادی پیغام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دیتی ہے، میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پیارے نبی کی یہ سیرت، پیارے نبی کا یہ حیات طیبہ کی سیرت جو ہے بتاتی ہے کہ اے دنیا والوں، اے دنیا
دنیائے انسانیت دنیا کے اندر دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، دنیا کے اندر آخرت کے لیے جینا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کے لیے جینے والا کبھی چین، سکون، اطمینان نہیں پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے یہ بتا دیا، یہ پیغام ہمیں دیا کہ اے لوگوں، دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ ہمارا مقصد حیات، ہماری مقصد زندگی آخرت ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا اسے کبھی چین، سکون، اطمینان نہیں حاصل ہوگا۔ اور جس نے اپنے چاہے اس کے پاس قارون کے خزانے کیوں نہ جمع کر دیے جائیں، چاہے اس کے قدموں پر پوری دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا نہ کر دیا جائے، اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا تو وہ کبھی چین، سکون، اطمینان نہیں پائے گا۔ اور جو آخرت کے لیے جیے گا، گرچہ وہ جھوپڑی میں ہی کیوں نہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ اسے یہ آرزو ہے، اسے یہ تمنا ہے، اسے یہ امید ہے، اسے یہ ایمان ہے کہ آخرت میں اسے چین، سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔ اور اس نے اپنا مقصد حیات آخرت کو بنایا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر، پیارے نبی کے چہرے مبارک پر، آپ کے گال پر حشیر کے نشانات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گال پر حشیر کے نشانات دیکھ کر رو دیے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر کو روتا دیکھ کر پیارے نبی کہتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آخر میں کیوں نہ رو، کیوں نہ رو میں اللہ کے نبی؟ قیصر و کسریٰ جو اتنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہے اور اتنی آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی غربت کا یہ عالم ہے، آپ کی ناداری اور غربت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس ایک تکیہ تک میسر نہیں کہ آپ اس پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما سکیں۔ پیارے نبی کی اس غربت اور ناداری کو دیکھ کر حضرت عمر رو رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر مالی ولی دنیا، اس دنیا میں میری حیثیت اس مسافر کی سی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا، یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میرے لیے نہیں ہے، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے نبی کے یہ جواب حضرت عمر کو کہ اے عمر مالی ولی دنیا، دنیا سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں میری حیثیت اس مسافر کی سی ہے جو راہ میں چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اور پھر جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، اور پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ میری حیثیت اس مسافر کی سی ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، کہ اے عمر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ دنیا والوں کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں، قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں، اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ نے، سیرت نے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے میرے بھائیوں۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ دنیا میں چین، سکون اسی کو نصیب ہوگا جس نے اپنا مقصد حیات آخرت کو بنایا ہے۔ آج دنیا میں سوسائڈ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں سوسائڈ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ اسباب عیش ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ دھن دولت ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ بنگلے ہیں۔ آخر کیوں وہی سوسائڈ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کے لیے جینا ہے ہمیں۔ الا بذکر اللہ